ناول تیرے عشق کی چھایا میں، تحریر عروج خان، ایپیسوڈ نمبر 1۔ یہ برطانیہ کے شہر وارنگٹن میں واقع ایک چھوٹا مگر خوبصورت بنگلہ تھا، جس کے آگے چھوٹا سا لان بنا ہوا تھا، جس میں کئی طرز کے پھول اور پودے تھے۔ مسلم آبادی کے اس علاقے میں تقریباً سبھی گھر اسی طرز سے بنے ہوئے تھے، جن کی سٹنگ روم کی کھڑکیاں لان میں کھلتی تھیں۔ یہ ہفتے کی رات تھی۔ موسم گرما نے سلطنت برطانیہ میں بھی گرمی بڑھا دی تھی، جہاں لوگ اب اکثر تازہ ہوا کے لیے گھروں کی کھڑکیاں کھلی چھوڑ دیتے۔ گھڑی رات کے 12 بجا رہی تھی۔ بیک روم کی کھلی کھڑکی سے اندر دیکھو تو کھڑکی کے سامنے پڑے اسٹڈی ٹیبل پر ایک وجود جھکا کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے لمبے بال کھڑکی سے آتی ہوا کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے رقص کر رہے تھے۔ وہ متناسب سراپے کی مالک اس وقت ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی، اور اس کا دوپٹہ اس وقت پیچھے صوفے پہ پڑا تھا۔ لیمپ کی روشنی میں اس کے چہرے پر کسی مومی گڑیا کا سا گمان ہوتا تھا۔ ذہانت سے بھرپور بڑی بڑی روشن آنکھیں اور تیکھے نقوش، وہ بہت جاذب نظر آتی تھی۔ آج وہ گھر پر اکیلی تھی، اس لیے اس کا ذہن ماضی کی یادوں میں کھویا ہوا تھا۔ چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ کیا کھویا اور بدلے میں کیا پایا؟ بچپن سے نوعمری اور جوانی کا سفر سوچتی وہ حال میں پہنچی۔ 2 ماہ بعد اس گھر کے بڑے بیٹے کی شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی تھی، جس پر وہ خوش تھی، کیونکہ اب اس گھر میں بھابھی کے روپ میں ایک سہیلی بھی آنے والی تھی جس سے اس کی بہت بنتی تھی۔ وہ ایک مکمل خوشحال گھرانہ تھا، مگر باہر چلتی ہوئی ٹھنڈی ہوا کے ہمراہ ایک طوفان اس کی زندگی میں لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا آیا تھا، جس سے وہ یکسر انجان تھی۔ ایک ایسا طوفان جو نہ صرف اس کی زندگی بلکہ رشتوں کے لیے ایک امتحان ثابت ہونے والا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی جب نیم تاریکی میں ایک وجود اس کھڑکی کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اندر بیٹھی لڑکی اس سے یکسر انجان اپنے سابقہ مشغلے میں مصروف تھی۔ وہ انسان گہری نظروں سے کھڑکی سے نظر آتی اس لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ لیمپ کی روشنی میں اس کا بے پرواہ سا سراپا باہر کھڑے شخص پر بڑی شدت سے اثر انداز ہوا تھا۔ وہ پہلے تو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھتا تھا، مگر آج کچھ الگ تھا۔ آج وہ اپنی نظروں کو بھٹکنے سے روک نہیں پا رہا تھا، اور سونے پہ سہاگا اندر بیٹھی ہستی اس کی موجودگی سے یکسر انجان اپنی دنیا میں مگن تھی۔ اس کے سر میں درد کی ایک شدید لہر دوڑی۔ اپنی کن پٹی مسلتا وہ کھڑکی سے ہٹ کر داخلی دروازے کی جانب آیا۔ دنیا کے مشہور ترین شہروں میں سے ایک برطانیہ کا شہر لندن تھا، جس کی مصروف سڑکوں اور بھاگتی دوڑتی زندگیوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ بنی آدم کو ایک پل چین نصیب نہیں۔ انہی لوگوں کے درمیان وہ لڑکی اپنی دوست کے ہمراہ ایک مشہور ایشین بوتیک سے نکلنے کے بعد اپنی گاڑی میں سوار ہوئی تھی۔ گاڑی اس کی دوست چلا رہی تھی۔ وہ دونوں اب ایک اٹالین ریسٹورنٹ کی جانب جا رہی تھیں، جہاں لنچ کے بعد وہ دونوں اپنی ایک اور ڈیزائنر کے ساتھ اپائنٹمنٹ کے لیے جانے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ شادی کی شاپنگ سر درد ہے، ریسٹورنٹ میں بیٹھتے اس کی دوست نے تبصرہ کیا، جس پر اس نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ دوسروں کی شادی کی شاپنگ سر درد ہو سکتی ہے، پر اپنی نہیں۔ ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ اپنے خاص دن پر وہ سب سے الگ اور خاص لگے، اور خاص لگنے کے لیے تھوڑی بہت مشقت تو کرنی پڑتی ہے۔ اپنے انگریزی لب و لہجے میں کہتی وہ مینیو پر نظر دوڑانے لگی۔ تم کتنا خاص لگنا چاہتی ہو؟ پچھلے 1 ہفتے میں تم نے کوئی ایشین ڈیزائنر نہیں چھوڑا جس کے ڈریسز تم ریجیکٹ نہیں کر چکی؟ اس کی دوست نے اکتا کر جواب دیا تو وہ ایک ادا سے مسکرائی۔ اتنا ہی خاص جتنا خاص میرا پرنس چارمنگ ہے، اپنے منگیتر کو سوچتے اس نے جواب دیا، اور ذہن اس منظر کی طرف مڑ گیا جب اس شاندار شخص نے اسے پرپوز کیا تھا۔ وہ 5 لوگوں کا گروپ تھا، جن میں 2 لڑکیاں اور 3 لڑکے تھے۔ وہ لوگ ویکینڈ پر ہمیشہ کی طرح ڈنر کے لیے باہر آئے تھے۔ سب ڈنر کے بعد ایک آئس کریم پارلر کی جانب جا رہے تھے۔ باقی 3 لوگ کہکے لگاتے ان دونوں سے کچھ فاصلے پر آئس کریم شاپ میں داخل ہو چکے تھے، جبکہ وہ دونوں آہستہ آہستہ اسی جانب جا رہے تھے۔ ان کی دوستی کو 8 ماہ ہو چکے تھے، ان میں کافی بے تکلفی تھی، یہاں تک کہ وہ اکثر ان کے گھر بھی آتی جاتی تھی۔ اس کی چھوٹی سی فیملی اسے بہت پسند تھی، اور سب سے زیادہ پسند تھا وہ شخص جو ان لوگوں سے رابطے کی وجہ تھا۔ اس کی محبت میں پڑھ کر ہی تو ان لوگوں سے ملی تھی وہ، اور پھر انہی کی ہو کر رہ گئی۔ وہ پوری طرح اس شخص کی پسند میں رنگ چکی تھی، جیسے شہر میں زندگی گزارنے کے بعد بھی مشرقی تہذیب کا دلدادہ تھا، تو اس فیشن کی شوقین لڑکی نے خود کو اس کی پسند میں ڈھال لیا تھا۔ وہ ویسی ہی بن جانا چاہتی تھی جیسی لڑکیاں اسے پسند تھیں۔ پچھلے 6 ماہ میں وہ خود کو پوری طرح ہی بدل چکی تھی، اور 6 ماہ بعد اس کے ہم قدم چلتے اس شخص نے ایک فیصلہ لیتے ہوئے اس سے بات کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ باقی تینوں لوگ ان کا انتظار کیے بنا آگے چلے گئے۔ وہ اندر داخل ہونے لگی جب اس شخص نے اس کی کلائی تھام کر اسے روکا۔ کیا
وہ چونک کر اسے گرفت میں اپنی قید کلائی کو دیکھنے لگے۔ دل زور سے دھڑکا تھا۔ ماما چاہتی ہیں میں شادی کر لوں؟ دلچسپی سے اسے دیکھتے اس نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ایک نظر آئس کریم شاپ کی شیشے کی دیوار کے پار دیکھا جہاں اس کی دوست کھڑی انگوٹھا دکھا کر اسے بیسٹ آف لک کہہ رہی تھی، یعنی وہ اس سب سے واقف تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا، ہوتی بھی کیوں نہ، وہ اس کی دوست تھی، مگر سامنے کھڑے شخص کی تو وہ مشیر خاص تھی، اس کی پسند ناپسند سے واقف، تو اس کے موڈ اور مزاج سے شناسائی رکھتی تھی۔ اگر آج وہ شخص اس کی کلائی تھامے اس سے اپنے دل کی بات کر رہا تھا تو وجہ تھی وہ لڑکی جس نے اسے اس شخص کے رنگ میں ڈھالا تھا۔ میں نے کہا، ماما چاہتی ہیں میں شادی کر لوں، تم کیا کہتی ہو؟ اس نے اسے سوچوں میں کھوئے ہوئے دیکھ کر دوبارہ مخاطب کیا۔ ٹھیک کہتی ہیں، پر سوال یہ ہے کہ کس سے کرو گے؟ دو ٹوک انداز میں سوال کرتی وہ اس کے قریب ہوئی۔ ارد گرد نظر دوڑائی تو ہے، اور نظر صرف تم پہ آ کے رکی ہے۔ بڑے ہی انفارمل سے طریقے میں کہتا وہ اپنی فطرت کے عین مطابق اس سے اپنے دل کی بات کر رہا تھا۔ اوہ، مطلب مجھ سے خوبصورت کوئی دکھا نہیں؟ خود پسندی سے کہتی وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ خوبصورت تو بہت دکھی ہیں، پر مجھے خوبصورتی اپیل نہیں کرتی، اور یہ تم جانتی ہو۔ صاف گوئی سے کہا گیا۔ تو وہ کچھ سنجیدہ ہوئی۔ ایوری تھنگ اباؤٹ یو، تم خوبصورت نہ بھی ہو تو جو تم ہو آئی لائک دیٹ۔ اب تم خوبصورت بھی ہو یہ تمہارا پلس پوائنٹ ہے۔ جواب پر وہ نرمی سے مسکرا دی۔ آج تک ایسا عجیب سا پروپوزل کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے مصنوعی شکوہ کیا۔ تم چاہتی ہو کہ میں ٹپیکل مردوں کی طرح گھٹنے پر بیٹھ کر تمہیں پروپوز کروں؟ دلچسپی سے اسے دیکھتا اس نے ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ کچھ کم کیا۔ اندر کھڑے تینوں لوگ اب آئس کریم کے کپ ہاتھوں میں لیے دلچسپی سے اس منظر کو دیکھتے آپس میں محو گفتگو تھے۔ شاید انہیں بھی اپنے دوست سے کچھ زیادہ توقعات تھیں جو تاحال تو اس شخص نے پوری نہیں کی تھیں۔ ہاں، ہر لڑکی کی طرح میری بھی یہی خواہش ہے، اس نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، جبکہ اس کی تو بس ایک ہی خواہش تھی، سامنے کھڑے شخص کا ساتھ۔ اور تم اچھے سے جانتی ہو کہ تم مجھے کیوں اچھی لگتی ہو، کیونکہ تم یہاں کی ہر لڑکی جیسی نہیں ہو، یو آر ڈفرینٹ۔ اب یہ سب کے جیسی ڈیمانڈ، تم بھی جانتے ہو میں مذاق کر رہی ہوں، میں نہیں چاہتی تم میرے سامنے گھٹنے پر بیٹھو۔ اس نے بروقت بات سنبھالی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سامنے کھڑا شخص انا پرست ہے اور وہ کبھی بھی لوگوں کے سامنے دو زانو نہیں ہوگا۔ دیٹ از واٹ میکس یو اسپیشل۔ اس نے مسکرا کر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما تو وہ مسکرا دی۔ کیا یہ اسپیشل لڑکی میری زندگی کا حصہ بن کر میری زندگی کو اپنی یونیک آئیڈیالوجی سے مزید انٹرسٹنگ بنائے گی؟ یس، اس نے اس بات میں گردن ہلاتے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اندر موجود تینوں دوست ہوٹنگ کرتے باہر آئے اور انہیں مبارکباد دینے لگے۔ اس نے جیب سے ایک انگوٹھی برآمد کرتے اس کی انگلیاں پہنائی اور اس کے ہاتھ کے پشت پر اپنی محبت کا لمس چھوڑا۔ جاگو میڈم، کانچ کے گلاس پر چمچ بجا کر اس کی دوست نے اس حال میں لا پٹکا، کھانا آ چکا ہے۔ تم جانتی ہو وہ مومنٹ آج ہی میرے لیے بہت اسپیشل ہے۔ اپنی انگلی میں اس شخص کے نام کی پہنی انگوٹھی سے کھیلتی وہ بولی تو اس کے لہجے سے بے پناہ محبت جھلک رہی تھی۔ کم آن، وہ بورنگ سا پروپوزل اور اسپیشل؟ اس کی دوست نے اپنے لیے کھانا نکالتے اسے چڑھایا۔ پروپوز کرنے والا تو اسپیشل ہے نا، وہ کندھے اچکا کر بولی، جیسے اس شخص کے آگے ہر چیز ثانوی تھی۔ نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، سر ہلاتے اس کی دوست نے اس کے ساتھ اتفاق کیا۔ اس کے انداز میں بھی اس شخص کے لیے واضح ستائش تھی۔ اس نے کھانے کی جانب اشارہ کرتے اپنی دوست کو کھانا شروع کرنے کا کہا۔ ابھی سب اس کی مرضی ہے، ایک بار وہ شخص میرا ہو گیا تو میں اسے اپنے مطابق ڈھال لوں گی، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ تمہیں لگتا ہے وہ بدل سکتا ہے؟ ایک نمبر کا ایگوئسٹک شخص ہے، اس کی دوست نے کولڈ ڈرنک کا گھونٹ بھرتے تبصرہ کیا۔ اسی لیے تو عزیز ہے مجھے، سوٹ کرتا ہے اس پر۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ہاں، بس اپنے گھر والوں کے سامنے موم بن جاتا ہے۔ اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا جس نے اس لڑکی کو ایک پل کو چونکایا۔ ہر انسان ہی ایسا کرتا ہے۔ کچھ توقف کے بعد اس نے تبصرہ کیا تو مقابل نے کندھے اچکاتے ہوئے اس کے بیان کی تصدیق یا تردید نہ کی۔ البتہ ان کا موضوع گفتگو اب بدل کر ایک بار پھر اس کا ویڈنگ ڈریس تھا۔ یہ پنجاب کے گاؤں راجدھانی کی ایک حویلی کا منظر تھا جہاں شادی کا روایتی ماحول تھا۔ محل نما حویلی میں نوید خان کی پوتی سمرا عرف سیم کی شادی تھی، جو لندن میں پلی بڑھی تھی، مگر اسے دیسی انداز میں شادی کرنے کا اس حد تک شوق تھا کہ وہ لندن سے اپنی سبھی دوستوں کے ہمراہ پاکستان آئی تھی۔
करोड़ों रुपए लगाकर अपना देसी शादी का शौक पूरा करने के लिए, जिसमें कुछ भी देसी न था सिवाय उस गांव और गांव के अफराद के। तमाम इंतजामात शहर से आए वेडिंग प्लानर्स के ही थे। यूं भी नवीद खान के खानदान के पास रुपए पैसे की भरमार थी और अपनी लाडली इकलौती पोती का ये शौक भी पूरा करना वो अपना फर्ज समझते थे। ऐसे मौक़ों पर बेदरीग पैसा बहाकर लोग अक्सर अपने से निचले तबके के लोगों को एहसास से कमतरी का शिकार कर दिया करते हैं, मगर यहाँ अपने इर्द गिर्द के सफ़ेद पोश लोगों को भी शादी ब्याह की तकरीबात के लिए मलबूसात बतौर तोहफ़ा दिए गए थे। ये रिवायत इनके ख़ानदान में सालों से चली आ रही थी। आज समरा की ढोलक की रस्म थी, जिसकी तैयारियां दोपहर से ही शुरू हो चुकी थीं। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। समरा उर्फ सैम इस वक्त फ़ोन हाथ में थामे अपने कुछ दोस्तों को अपने गांव और हवेली की लोकेशन समझा रही थी, जो इंटरनेट की ख़राबी की वजह से उन्हें मौसूल ना हुई थी। ठीक आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद गाड़ी हवेली में दाखिल हुई, जिसमें से समरा के 3 दोस्त निकले थे, जो आज ही उसकी शादी में शमूलियत के लिए यहाँ आए थे। वो अपने बाकी दोस्तों के हमरा उनके इंतज़ार में खड़ी थी जब गाड़ी से निकलते आखिरी शख्स को देखकर उसकी दोस्त के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई। उस शख्स की नज़रें भी समरा के पहलू में खड़ी उस वजूद से टकराई थीं जो उसके यहाँ आने की वजह था। सबसे मिलने के बाद उन्हें उनके लिए मुख्तस किए गए कमरों में भेजा गया, जो हवेली के 2nd फ्लोर पर बने थे, क्योंकि निचली मंजिल पर तो समरा के अपने ख़ानदान वाले रह रहे थे। अपने कमरे में आते ही वो शख्स उस हस्ती से मिलने को मचलने लगा, जिसे वो 8 माह बाद देख रहा था, और इन 8 महीनों में उसने उससे राब्ता करने की कितनी ही कोशिशें की थीं और उसे शिद्दत से याद किया, मगर मुकाबिल ऐसा कोई जज्बा नहीं रखती थी। यहाँ क्यों आए हैं आप? वो इतने दिन बाद उस शख्स को अपने सामने देखकर एक बार फिर बरहम हुई थी, इसलिए इर्द गिर्द मौजूद काम करते लोगों की परवाह के बिना गोया हुई, मगर उसे परवाह इसलिए भी नहीं थी कि वो दोनों हमेशा की तरह अंग्रेज़ी में महज गुफ्तगू थे। वो एक बार फिर शदीद उलझन का शिकार हुई थी कि उस शख्स ने उसकी ज़िंदगी का चैन और सुकून बर्बाद कर दिया था। चैन तो खैर उस शख्स को भी नहीं मिला था, मगर वो इस अजियत, इस बेचैनी का हकदार था, क्योंकि वो गलत था, वो उसका मुजरिम था, और उसका ही नहीं, वो किसी और के दिल तोड़ने का भी मुरतब था, वो जो उसकी बहुत गहरी दोस्त थी। बात करनी है मुझे, हमेशा की तरह नरमी से कहते उसने दोनों हाथ पुरसुकून अंदाज में सीने पर बांधे, जबकि बेचैन नज़रें उस लड़की के नाजुक सरापे पर महवे सफ़र थीं, जो धानी रंग के स्टाइलिश से ट्राउज़र शर्ट में दुपट्टा कंधे पर डाले घुंघराले बालों के साथ बहुत दिलकश लग रही थी। वही बात जो पिछले 8 माह से आप कर रहे हैं, बल्कि मुझ पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। हस्बे साबिक वही बेलचक लहजा जो वो पिछले 8 माह से अपनाए हुए थी। हाँ, वही जो तुम इतने वक्त से समझ नहीं रही, या फिर समझकर भी नहीं समझना चाहती। उसने अपने तेज शिकवा किया था, मगर मुकाबिल ने माथे के बल मजीद गहरे हुए। समझ तो मैंने बहुत कुछ लिया है, मगर आप नहीं समझ रहे कि हम दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अल्फाज चबाते वो गुस्से से गुर्राई। लेकिन क्यों? बिना एक मौका दिए ये फैसला? उसने कुछ कहना चाहा, जिसे मुकाबिल ने पहले की तरह मुकम्मल ना होने दिया, क्योंकि ये एक बेजोड़ रिश्ता है, तो मौका देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पीठ फेरकर हठधर्मी से हमेशा दिए जाने वाला जवाब दोहराया गया, मगर मुकाबिल भी हिम्मत नहीं हारना चाहता था। देखो, मैं जानता हूँ कि किन हालात और जिन वजूहात की बिना पर ये रिश्ता हुआ। हालात के कंधे पर बंदूक मत रखें, बी अ मैन, और इस बात का एतराफ़ करें कि हमारा ये रिश्ता आपकी गलती की वजह से हुआ है। पलटकर उंगली उठाकर कहती वो बिना किसी लिहाज मुरव्वत के बरहमी से गोया हुई। ओके, आई एडमिट डैट। उसने सुलझे अंदाज में हाथ उठाए। वो उसे मज़ीद खफा नहीं करना चाहता था। वह नापरस सिर्फ इस लड़की के सामने ही झुकता था, जो कभी उसे झुकता हुआ देख नहीं सकती थी, मगर अब बहुत कुछ बदल गया था, और उनका रिश्ता भी। गुड, तो इस गलती को ठीक करें एंड फिनिश दिस मैरिज। आपने मुझे वादा दिया था सब ठीक हो जाने के बाद आप मुझे तलाक दे देंगे। देखिए, मगर नफ़रत से लबरेज मुस्कुराहट ने मुकाबिल का दिल छलनी किया था, और इससे भी ज़्यादा अजियतनाक उस लड़की की बातें थीं। तुम जानती हो अब ये मुमकिन नहीं है, मैं कभी तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, उसने अटल लहजे में कहा। वो अपनी माँ को दिए वादे में बंधा था, और फिर वो बहुत कुछ ऐसा भी तो जान गया था जो तलाक का वादा करते वक्त नहीं जानता था, और वो सब जानकर तलाक देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। और मैं कभी आपके साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी, अंडरस्टैंड? सीने पर हाथ बांधते वो बहुत गुस्से से अपना इरादा बताने लगी, जो उसके लिए नई बात ना थी। वो गहरा सांस लेकर रह गया। शिकस्त उसके चेहरे पर जैसे डेरा डाल चुकी थी, मगर उस लड़की को अपना दिल नरम नहीं करना था। अब आप जा सकते हैं। वो फिर से रुख फिर गई ताकि उसकी आंखों में आई नमी वो शख्स देख ना सके, और वो कामयाब ठहरी थी क्योंकि वो देख नहीं पाया था।
ہمارے درمیان اتنی نفرت تو کبھی نہیں تھی کہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہ ہو۔ اس نے افسردگی سے کہتے بات کرنے کی ایک اور کوشش کرنی چاہی۔ ہمارے درمیان تو محبت بھی کبھی نہیں تھی، اور جو آپ نے میرے ساتھ کیا اب کی بار اس کی بات کاٹی گئی۔ یہ حوالہ اس کے لیے آج بھی تکلیف دہ تھا۔ میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، اینڈ یو نو دیٹ۔ بار بار ایک ہی بات دہرا کر تم مجھے میری ہی نظروں میں کیوں گرا دیتی ہو؟ جب بھی میں ہمارے درمیان کچھ ٹھیک مقابل کی بات کاٹتے اس نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنی جانب موڑتے اپنی بات کہی، جسے مقابل نے مکمل ہونے سے قبل اچک لیا۔ کچھ ٹھیک نہیں کرنا مجھے، اپنی بازو اس کی گرفت سے نکالتے وہ بولی۔ آپ کی وجہ سے آج ہم اس بے جوڑ شادی میں پھنس چکے ہیں۔ یہ ایک مذاق یا پھر مجبوری سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ کچھ سوچیے گا بھی مت اور کسی بات کو جواز مت بنائیں۔ اس نے انگلی اٹھا کر سختی سے کہا، تو اس شخص کا چہرہ ضبط سے لال ہوا۔ اپنے الفاظ اور انداز کی سختی کا احساس ہوتے ہی وہ ایک سانس خارج کرتی کچھ نرم پڑی۔ آپ پلیز مزید تماشا مت کریں، میں یہاں اپنی دوست کی شادی میں آئی ہوں۔ یقیناً آپ بھی اسی وجہ سے آئے ہیں، تو پلیز مجھ سے دور رہیں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر کہتی وہاں سے چلی گئی، اور جیسے ہی راہداری کا موڑ مڑی سامنے سمرا کھڑی تھی۔ یار کیوں کر رہی ہو اس کے ساتھ ایسا؟ تم اتنی ہارٹ لیس کب سے ہو گئی؟ سمرا جو غالباً ان دونوں کی گفتگو سن چکی تھی اور سارے حالات سے واقف تھی، تعصب سے سر ہلاتی کہنے لگی۔ اس دن سے جس دن میرا اس شخص سے نکاح ہوا تھا، بلکہ زبردستی کروایا گیا تھا۔ وہ غصے سے غرائی، مگر یہ بات باہر کھڑے شخص کے کانوں تک بھی پہنچی اور اس کے لیے شدید اذیت کا باعث تھی۔ تم بھی جانتی ہو، سمرا نے کچھ کہنا چاہا جسے وہ درستگی سے کاٹ گئی۔ مجھے کچھ نہیں جاننا اور کچھ نہیں سننا، اور اس بارے میں تو بالکل بھی نہیں۔ تم بھی پلیز اپنی یہ وکالت عدالت کے کمرے تک محدود رکھو۔ وہ حتمی لہجے میں کہتی وہاں سے اندر چلی گئی، جہاں ان کے باقی دوست ڈیرا جمائے ہوئے تھے اور تیز موسیقی کے ساتھ ڈھولکی کی تھاپ پر محو رقص تھے۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو پہلی قسط؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ بہت سسپینس ہے پہلی قسط میں ہی، آخر یہ دونوں کون ہیں اور ان کی شادی کا کیا جواز تھا اور یہ بات طلاق تک کیسے پہنچی۔ تو بھائی پہلی قسط میں تو بہت سسپینس ہے، جو کہ ہمیں آگے جا کے پتہ چلے گا۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ، جلد حاضر ہوں گے آپ لوگوں کے لیے اگلی قسط کو لے کر۔ لیکن اس قسط پہ اچھا سا رسپانس چاہیے، تو پھر آپ لوگوں کو اگلی قسط جلد ہی ملے گی۔ اللہ حافظ۔